الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله المولانا العظيم۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید کرم اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ محترم بزرگ اور عزیزو، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجئے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور کتنی دوڑ و دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، کس قدر رنج ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین اور رب العالمین، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان، ہماری ذات اور ہمارا مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالی بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا؟ اور دھیان دیا تو کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی؟ اور توجہ کی تو کب کب توجہ کی؟ محترم عزیزو، اگر ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے خوش رہیں گے؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ میرے محترم عزیزو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا اور بے نیاز تسلیم کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی کہلواتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک اور ساجی قرار دینا
دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا جائے، کسی کو شریک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا، بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ جس طرح اللہ رب العالمین کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے قبضہ تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک اور شبہ ہے کہ خدا تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت اور سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادے اور مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں، اس کی عبادت اور پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے، بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانے کعبہ کا کریں، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں۔ کسی اور کو وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی نہ سمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر وغیرہ چڑھانا، اور اس کی طرف اور اس کی اسی طرح بہت ساری خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سارے کام کرنے سے ثواب ملے گا، ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے اگر ہم قبروں پر جا کر چادریں چڑھائیں گے، قبروں کو جا کر چومیں گے تو ہمیں یہ کام کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم عزیزو، اسی کو مولانا حالی نے اپنی مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے
بیٹا خدا کا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سجدج دکھائی دے گی، وہ اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران اور سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے؟ کسی شاعر نے کیا ہی سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا، میرا یہ بات کہنا اس مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مزار شریف پر جانا منع کر رہا ہوں، نہیں، مزار پر جانا چاہیے، قبروں پر جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، لیکن قبرستان جا کر کے، مزار شریف پر جا کر کے ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ کچھ قرآن پاک کی سورت پڑھ کر یا کوئی آیات پڑھ کر یا کچھ اور پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ وہاں جا کر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ان مدفون حضرات کے لیے جو مرحوم ہیں، وہاں پر مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، خواہ قبرستان میں ہو یا مزار میں ہو، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ ہمیں ان سے دعا نہیں کروانی ہے اپنے لیے، بلکہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہی ہمارا کام بگاڑتا اور بنانے والا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے۔ تو ہمارے ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری گناہوں کی معافی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ہمیں اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، ہمیں بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے وہ اللہ رب العالمین دے گا۔ مزار کے پاس جا کر کے، قبرستان جا کر کے جو اس کے اندر دفن کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ بزرگ ہوں یا بزرگ نہ ہو، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ساری طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کیوں مزار پر جا کر کے ان سے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی جب ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ، اللہ ہی رحمان الرحیم ہے، وہی سب کچھ ہے، تو ہمیں اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے اولاد مانگنی چاہیے، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسے بدترین گناہ سے ہم تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔
آمین ہو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، وما علینا الا البلاغ۔